کے بعد باقی کو ملے گی، اس کے بعد ایجنڈے پہ آؤں گا میں جی۔ 2-3 آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو بات ہو رہی ہے کل کے فیصلے کے حوالے سے، تو 2 سال سے جو ہم دیکھ رہے تھے اور جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ نیب جو ہے یہ احتساب کا نہیں انتقام کا ادارہ ہے، تو کل اعلیٰ عدلیہ نے جو ایک فیصلہ دیا اس میں ہمارے موقف کی تائید ہوئی۔ مگر بات یہاں رکتی نہیں ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، کہ اگر کل کا فیصلہ دیکھیں تو اس سے پہلے ارشد ملک جج کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس سے پہلے اگر کوئی ادھر سے آواز اٹھائے تو میں کہتا ہوں جسٹس قیوم کا فیصلہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب پاناما پہ اقامہ اور اس سے پہلے جو وہاں بیٹھے سابقہ لوگوں نے الفاظ استعمال کیے پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے، کسی طور پر بھی وہ مناسب نہیں تھے۔ اور آج جو کچھ، ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے، اور میں یہ بڑی معذرت سے عرض کرنے لگا ہوں، اگر کسی ایک ادارے کو تمام اختیارات کا منبع بنا دیں گے، پاکستان کے اندر بہت سے احتساب کے ادارے ہیں، مگر نیب کے ہوتے ہوئے کوئی ادارہ دوسرے کا کسی کو ذکر، کسی کو نام کا علم ہے؟ اسی طرح اگر آپ کسی ایک شخصیت کو اتنا پاورفل کر دیں گے کہ وہ کل کو جنرل یحییٰ بن جائے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیسے نظام چلے گا؟ جنرل یحییٰ کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جب جنرل یحییٰ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ایوب خان کی کابینہ کے لوگوں اور اس وقت کے بااثر لوگوں پر کرپشن کے مقدمات بنائے، اور پھر اس کے بعد جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے۔ اور ان 2 سالوں میں بھی جو مماثلت ہے آج کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آج بھی کرپشن کے جو مقدمات بنائے گئے اور جس طرح بنائے گئے اور جس طرح نیب کو استعمال کیا گیا، اس کا جواب کل آ گیا۔ مگر ایک مماثلت اور ہے، جنرل یحییٰ نے جب ٹیک اوور کیا تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا پاورفل کیا جائے کہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں اکثریت کے کیے ہوئے فیصلے میرے ایک دستخط سے ختم ہو جائیں، اتنا قانونی مشیر مجھے پاورفل کریں۔ وہ مشرقی پاکستان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آج کے چیف ایگزیکٹو سندھ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں پیپلز پارٹی کی وکالت نہیں کر رہا، میں وہاں کی حکومت کی وکالت نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کام کرنے سے سابقہ ہسٹری سے انجام سیکھا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اگر جنرل یحییٰ نے اس اسمبلی کو بلڈنگ کو گالیاں دی تھی تو ہمارے چیف ایگزیکٹو نے، آج کے موجودہ چیف ایگزیکٹو نے اس اسمبلی کو گالیاں نہیں دی؟ اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید اتنی کرپشن نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک کہا پٹیل صاحب نے کہ ایک ڈاکو تھا، وہ منصفانہ نیچے تقسیم کرتا تھا۔ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ سہولت کار نہ ہو تو ادویات کا سکینڈل، چینی سکینڈل، گندم سکینڈل، ڈالر سکینڈل، اور یہاں تک کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بغیر اس کی مرضی کے کوئی کھا سکتا ہے، اور کھا کے ان کو باہر بھیج دیا جائے اور اس کے بعد بھی کہا جائے مجھے فرشتہ کہو۔ میں آخر میں
ایک سیکنڈ کے لیے میں ایک عرض کرتا ہوں، اگر لانے والوں کے لیے تو پپٹ اچھا ہے، اس سے بہتر کوئی اور تابعداری نہیں کر سکتا، مگر لانے والوں کو یہ علم ہونا چاہیے اور شاید علم ہو چکا ہے کہ پاکستان کی تباہی و بربادی جو ہو چکی ہے اس کے بعد اس کا کو جانا expunge کیا ٹھہر جائے گا۔ چکا۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں آخر میں کہ یہ اے پی سی جس کا بار بار یہ ذکر کیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں نکلے مولانا فضل الرحمان، نکلے جی۔ بلاول بھٹو، نکلے مریم نواز، اس کے بغیر یہ پاکستان بچتا نظر نہیں آتا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بہت شکریہ نکلنا جی، پڑے بہت گا شکریہ جی۔ اور یہ نکلنا پاکستانی قوم کے لیے ہوگا۔ احتساب کے لیے مجھے پکڑو، راجہ اشرف کو پکڑو، کسی اور کو پکڑ لو، پکڑتے رہو، مگر اس ساری کی ساری قیادت کو، اس قوم کو، پاکستان کو بچانے کے لیے باہر آنا پڑے گا اور اس جنرل یحییٰ سے، آج کے جنرل یحییٰ سے جان چھڑانا پڑے گی۔ شکریہ۔ جی مراد سعید صاحب مختصراً وہ وضاحت دینا چاہ بسم رہے اللہ الرحمن الرحیم، دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو دے رہا ہوں